آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 127، طلوع آفتاب مطلع نبوت و رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حصہ پنجم، ولادت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیسرا اور آخری حصہ۔ علامہ شبلی نعمانی اور قاضی سلیمان منصور پوری نے محمود پاشا کو مصر کا باشندہ لکھا ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب انہیں مکی لکھتے ہیں۔ مولانا حفظ الرحمان سہاروی نے انہیں قسطنطنیہ کا مشہور ہیئت دان اور منجم یعنی ماہر فلکیات بتایا ہے۔ ہمیں بڑی کوشش کے باوجود محمود پاشا فلکی کی کتاب یا رسالہ نہیں مل سکا۔ البتہ معلوم ہوا کہ پاشا فلکی کا اصل مقالہ فرانسیسی زبان میں تھا، جس کا ترجمہ سب سے پہلے احمد ذکی افندی نے نتائج الافہام کے نام سے عربی میں کیا۔ اس کو مولوی سید محی الدین خان جج ہائی کورٹ حیدرآباد نے اردو کا جامہ پہنایا اور سن 1898 میں نولک کشور پریس نے شائع کیا، لیکن اب یہ ترجمہ نہیں ملتا۔ محمود پاشا فلکی نے اگر علم فلکیات کی مدد سے کچھ تحقیقات کی بھی ہیں، صحابہ کرام، تابعین اور دیگر قدماء کی روایت کو جھٹلانے کے لیے ان پر انحصار کرنا کسی طرح مناسب نہیں، کیونکہ سائنسی علوم کی طرح فلکیات کی بھی کوئی بات قطعی نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں غور طلب امر یہ ہے کہ سن ہجری کا استعمال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا، اور پہلی مرتبہ یوم الخمیس 20 جمادی الاولیٰ 17 ہجری 12 جولائی سن 638 کو مملکت اسلام میں اس کا نفاذ ہوا، اور پہلی مرتبہ یوم الخمیس 20 جمادی الاولیٰ 17 ہجری بمطابق 12 جولائی سن 638 عیسوی کو مملکت اسلام میں اس کا نفاذ ہوا۔ اس کے بعد کا تاریخی ریکارڈ ملتا ہے، لیکن اس سے پہلے کا تقویمی ریکارڈ دستیاب نہیں، اور بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل عرب میں کوئی باقاعدہ کیلنڈر رائج نہیں تھا۔ عرب اپنی مرضی سے مہینوں میں رد و بدل کر لیا کرتے تھے، اور بعض اوقات سال کے 13 یا 14 مہینے بنا دیا کرتے تھے۔ ضیاء القرآن میں ہے قمری سال کے 12 مہینوں میں کبیسہ پیسہ کا ایک اور مہینہ بڑھا دیا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اعلان نبوت سے قبل نسی، یہاں یہ بتاتے چلیں کہ اسلام کے متبرک مہینوں کے گھٹانے یا بڑھانے کا عمل کو نسی کہا جاتا تھا۔ اشہر الحرم یعنی محرم، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ کو آگے پیچھے کر لینا، ذاتی اغراض کے لیے محرم کو صفر قرار دینا اور صفر کو محرم، ان مہینوں میں لڑائی ناجائز تھی۔ عرب جب لڑنا چاہتے تو مہینہ آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ بہرکیف اعلان نبوت سے قبل نسی کی جاتی رہی، لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں ہو سکتا کہ کس کس سال میں نسی کی گئی۔ محمود پاشا سے قبل بھی کچھ لوگوں نے نجوم کے حسابات سے یوم ولادت معلوم کرنے کی کوشش کی۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اہل زیج کا اس قول پر اجماع ہے کہ 8 ربیع الاول کو پیر کا دن تھا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو شخص بھی علوم نجوم اور ریاضی کے ذریعے حساب لگا کر تاریخ نکالے گا مختلف ہوگی۔ بس ہمیں قدیم سیرت نگاروں، محدثین، مفسرین، تابعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات ماننا پڑے گی۔ اس بحث سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضور پاک صاحب لولاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول عام الفیل پیر کے دن صبح کے وقت اس جہان ہست و بود میں اپنے وجود عنصری کے ساتھ تشریف لائے۔ علماء کرام کے ان اقوال کے نقل کرنے کے بعد ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں مصر کے نابغہ روزگار عالم جو علم و فضل اور زہد و تقوی میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے، ان کا قول اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ قول فیصل ہے، اور حق کے متلاشی کے لیے اس میں اطمینان اور تسکین ہے۔ امام محمد ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی سیرت کی کتاب خاتم النبیین میں اس مسئلے کی یوں وضاحت فرماتے ہیں، علماء روایت کی ایک عظیم کثرت اس بات پر متفق ہے کہ یوم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرے اقوال بھی ذکر کیے ہیں، لیکن ان پر بدیع الفاظ تبصرہ فرمایا ہے کہ جمہور علماء کے قول کے مقابلے میں یہ روایتیں مشہور نہیں ہیں، نیز علم روایت میں ترجیح کا دار و مدار عقل پر نہیں ہوتا بلکہ نقل پر ہوتا ہے۔ برصغیر ہند کے شیخ الہند شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق کتاب مدارج النبوہ میں تاریخ میلاد پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، خوب جان لو کہ جمہور اہل سیر و تواریخ کی یہ رائے ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی، اور واقعہ فیل کے 40 روز یا 55 روز بعد، اور یہ دوسرا قول سب اقوال سے زیادہ صحیح ہے۔ مشہور یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور 12 تاریخ تھی۔
بعض علماء کرام نے اس قول پر اتفاق کا دعویٰ کیا ہے، یعنی سب علماء اس پر متفق ہیں۔ اس مسرت آئیں اور دل افروز اور روح پرور واقعے کا ذکر کرنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے چند نعتیہ اشعار موزوں کیے یا خود بخود موزوں ہو گئے۔ آپ بھی انہیں پڑھیے اور ان سے اپنے دیدہ دل کو روشن کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی رات کتنی روشن رات تھی کہ مکے کے دروازوں سے لے کر شام تک کا سارا علاقہ جگمگانے لگا۔ مکہ اور شام ہی نہیں بلکہ مشرق سے مغرب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہر جگہ پھیل گیا۔ اس جہاں کے سارے کنارے انوار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے کائنات کا گوشہ گوشہ مہک اٹھا۔ انجام کار اس شخص کو عزت و بلندی کے آسمان پہ جگہ ملتی ہے جو شخص صدق و یقین کے ساتھ اس در کے خاک بن جاتا ہے۔ کوئی باد سموم اس گھاس کو خشک نہیں کر سکتی جو اس کے ابر کرم نے تر کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دنیا و دین کے ہر نعمت اس بادشاہ کے دولت خانے سے حق کو نصیب ہو گئی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی پر ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے طلبکار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے جڑے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے ساتھ۔